السلام علیکم۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اپنے گھر میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بناتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جو نرم و مزاج، نرم و طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ حضور پر نور نے ارشاد فرمایا، جو دن کی شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضروریات پوری ہوں گی۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی کمزوریوں تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ جب تمہاری اولاد بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو 3 بار کرتے تھے، اور جب کچھ مانگتے تھے تو 3 بار مانگتے تھے۔ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اسے اپنے لیے دعا کی طلب کرو، کیونکہ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد فرض نماز پڑھے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اسی طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔